السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و اطاعت میں سب سے تعجب خیز کیا چیز دیکھی ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات سید العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق عبادت میں مجھ سے فرمایا، عائشہ آج پوری رات مجھے تنہا رہنے دو تاکہ میں رات بھر اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، واللہ مجھے آپ کی قربت و معیت بھی محبوب ہے، اور جس حالت و کیفیت میں آپ مسرور ہوں وہ حالت بھی محبوب ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز و عبادت کے دوران مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ وہاں کی زمین آپ کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خشیت الہی سے کیوں اس قدر روتے ہیں، جبکہ اللہ نے اگلے پچھلے تمام حالات میں آپ کو رحمت و مغفرت کی بشارت دی ہے۔ تو نبی رحمت للعالمین نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، افسوس ہے اس شخص پر جو اس کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، بلا شبہ انسانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہیں۔ یہ آیت کریمہ اپنے اندر غور و خوض کا تقاضا کر رہی ہے اور ہم سے فکر و تدبر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں روشن نشانیاں اور واضح دلیلیں رکھی گئی ہیں تاکہ ہم سب اس کی عظیم قدرت اور کامل حکمت میں غور و فکر کریں۔ چنانچہ انہی میں ایک واضح نشانی یہ ہے کہ خدائے احکم الحاکمین نے زمین کو فرش اور قرارگاہ بنا دیا، جبکہ آسمان کو سائبان اور محفوظ چھت بنایا۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک چھت کے مثل بنایا۔ رب ذوالجلال و اکرام کی عظمت و قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کے درمیان ہواؤں کو مسخر فرمایا جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں اور ان کو چلاتی ہیں اور بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ پس بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور خصوصی رحمت ہے جس کی برکت سے زمین کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور مخلوق کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سوکھی اور مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی، پس روئے زمین اپنے رب کے حکم سے ہری بھری ہو جاتی ہے اور نعمت الہی اور سامان رزق سے معمور ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی انوکھی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے وہ واضح طور پر ان نشانیوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو عمدگی کے ساتھ بنایا اور اس کو تمہارے اعمال و افعال کی پوری پوری خبر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی آیات اور اپنی عظیم الشان کاریگری میں غور و فکر کرنے والا بنا دے اور اپنی خصوصی رحمت اور کامیابی سے نواز دے۔ محترم سامعین کرام، بلا شبہ خالق کائنات رب ذوالجلال کی ایک کھلی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک اصل اور ایک ماں باپ سے پیدا کیا، پھر ان کو زمین کی وسعتوں میں سکونت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے
اسی طرح اللہ رب العزت نے لوگوں کو مختلف رنگ و نسل اور متعدد زبان و ثقافت والا بنایا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا بنانا ہے، اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خدائے عز و جل نے انسانوں میں انسیت کی کیفیت پیدا کی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان اور میل ملاقات کی دعوت و ترغیب دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اس تعارف و شناسائی کے ذریعے لوگوں کی عقل و فراست پختہ ہوئی ہے اور تہذیب کی تعمیر، زندگی کی ترقی اور لوگوں کے مستقبل کو سنوارنے میں تجربات پختہ ہوئے ہیں، جس کی بدولت ہر فرد و بشر کو خیر و برکت حاصل ہوئی ہے اور انسانیت کو سعادت اور نیک بختی نصیب ہوئی ہے۔